ہم تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھ کر لے جائیں گے۔ ڈاکٹر اترنے لگا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور ریوالور نکال لیا۔ اب سوال پیدا ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر کی حالت ایسی ہو گئی جیسے خود اسے دل کا دورہ پڑ گیا ہو۔ میرے اشارے پر خادم نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ میں نے اکا بکا اور دم بخود بیٹھ ہوئے ڈاکٹر کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ میں نے رومال کو پٹی کی جگہ استعمال کیا۔ ڈاکٹر نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ میری ہدایات کے مطابق خادم نے گاڑی کو بلا وجہ مختلف گلیوں میں گھما پھرا کے گزارا تاکہ ڈاکٹر کو راستے کا اندازہ نہ ہو سکے۔ چالاک لوگ یاد رکھتے ہیں کہ گاڑی دائیں بائیں کتنی بار گھومی تھی اور کتنے وقفے کے بعد پھر اندازے سے پولیس کو بھی جائے واردات تک لے آتے ہیں۔ خادم نے گاڑی عین اسی جگہ روکی جہاں خیمہ نصب تھا۔ میں ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ کے اسے ساتھ لے گیا۔ اس نے کئی بار ناہموار زمین پر ٹھوکر کھائی اور ملبے کے ڈھیر پر اس کے قدم لڑکھڑائے۔ یہ تو جنگل ہے کوئی، اس نے کہا۔ آخر تم کہاں لے آئے ہو مجھے؟ کون ہو تم؟ میں نے کہا، عقل مند لوگ صحیح اندازہ کر لیں تب بھی زیادہ سوالات نہیں کرتے۔ تم ڈاکو ہو، مجھے اپنے اڈے پر لائے ہو۔ وہ بولتا رہا۔ فرض کرو ایسا ہی ہے۔ کیا تمہارے کسی ساتھی کو گولی لگی ہے پولیس مقابلے میں؟ ابھی تم خود دیکھ لو گے۔ اب ایک دیوار ہے سامنے۔ کتنی اونچی دیوار ہے؟ دروازہ کوئی نہیں؟ دروازہ تو ہے مگر ہم ادھر سے نہیں جا سکتے، میں نے کہا اور ڈاکٹر کو اٹھا کے باکس میں اتار دیا۔ وہ بونجھ کا رہ گیا۔ یہ کیا کرتے ہو؟ میں خود بھی دیوار پھانس سکتا تھا اور یہ کیا؟ فرش لکڑی کا ہے؟ میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ دیکھو ڈاکٹر صاحب، تم مجھے یہاں مار کے تو نہیں ڈال جاؤ گے؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں نے کہا ہم نیکی کا صلہ بدی سے نہیں دیتے۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں واپس ہاسپٹل پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اب ذرا سنبھل جاؤ۔ ہم نیچے جائیں گے۔ ایک تہہ خانہ ہے مگر اس کا زینہ نہیں ہے۔ میں تمہیں نیچے اتاروں گا بلکہ لٹکاؤں گا۔ تم فرش پر گرو گے۔ کتنی بلندی سے؟ میری ہڈیاں نہیں ٹوٹیں گی۔ 8-10 فٹ کی بلندی ہے۔ چلو ادھر، پاؤں نیچے لٹکاؤ اور اپنے ہاتھ میرے ہاتھوں میں دے دو۔ وہ تہہ خانے کے فرش پر صفائی سے اتر گیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی میں بھی نیچے پہنچا اور میں نے اس کی آنکھوں پر سے پٹی اتار دی۔ اس نے حیرانی اور خوف سے آسیب زدہ نظر آنے والے ویران کمرے کے ماحول کو اور پھر چودھری دلاور کو دیکھا جو اب فرش پر سیدھا بیٹھا ہوا تھا۔ یہ کون ہے؟ دلاور بولا۔ میں نے کہا، کمال ہے، تم نے پہچانا نہیں؟ یہ تمہارے گمشدہ مامے کا پتر ہے۔ اب آگے کوئی سوال مت کرنا ورنہ میں تمہاری زبان اور تمہارے دانتوں کو حلق سے اتار دوں گا۔ تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تھی اس لیے میں ڈاکٹر کو تمہارے لیے علاج کے لیے لایا ہوں۔ دلاور چلانے لگا، جھوٹ بکتے ہو تم، یہ ڈاکٹر نہیں ہے۔ میں ڈاکٹر ہوں، سند یافتہ ڈاکٹر۔ خاموشی سے مریض کا معائنہ کرو۔ نہ کچھ اپنے بارے میں بتانے کی ضرورت ہے اور نہ اس سے کچھ پوچھنے کی۔ میں نے خطرناک انداز میں ریوالور لہرا کے کہا، یہ نہ ہو کہ میں تم کو بھی دوسرے کمرے میں بند رکھنے پر مجبور ہو جاؤں۔ دلاور نے کہا، تم مجھے زہر کا انجیکشن لگا دو گے جلاد؟ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ مطمئن رہیں، آرام سے لیٹ جائیں، مارنا ہمارا کام نہیں ہے۔ میں نے کہا، اور تمہیں مارنا میرے لیے کیا مشکل تھا؟ میں تم کو چھوڑ جاتا اور پلٹ کے نہ آتا تو کیا ہوتا؟ دلاور کی سمجھ میں یہ بات آ گئی۔ اس نے خاموشی سے خود کو ڈاکٹر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر نے اسے 2 انجیکشن لگائے، اس کے لیے نسخہ لکھا اور میرے حوالے کر دیا۔ میں نے اسے باہر پہنچایا اور ہم دلاور کو اس کے زندہ میں چھوڑ کے روانہ ہو گئے۔ ڈاکٹر کو ہم نے ہاسپٹل سے کچھ فاصلے پر اتار کے اس کی آنکھوں پر سے پٹی کھول دی۔ باقی تھوڑا سا فاصلہ ہے، تم پیدل جا سکتے ہو۔ اس نے شاید دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا ہوگا کہ وہ زندہ سلامت لوٹ آیا ہے۔ میں چلا جاؤں گا۔ میں نے اسے 100 کا نوٹ دیا۔ یہ تمہاری فیس۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ شاید آئندہ بھی ہمیں تمہاری ضرورت پڑے گی۔ تعاون کرو گے تو فائدے میں رہو گے۔ جو ہمارے کام آئے ہم اسے دوست سمجھتے ہیں اور جسے ایک بار دوست کہہ دیں اس کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ تمہاری جان لے کے میں کیا کروں گا؟ بس میری جان بخشی کر دو، کسی اور کو دوست بنا لو۔ ٹھیک ہے مگر اپنی زبان بند رکھنا ورنہ معلوم تو ہو جائے گا ہمیں اور پھر ہم آ جائیں گے ہاسپٹل میں یا تمہارے گھر۔ میں سمجھوں گا کہ آج رات میں کسی کے ساتھ نہیں گیا تھا، رات بھر ہاسپٹل ہی میں رہا۔ تھینک یو، ہم بھی مجبور تھے۔ میں نے کہا، ایک بات بتاؤ، یہ مریض زندہ تو رہے گا؟ بظاہر اس کے مرنے کا امکان نہیں، ویسے موت کا وقت کوئی نہیں بتا سکتا۔ میرا مطلب تھا دل کا یہ دورہ کس حد تک سیریس تھا۔ حتمی رائے تو ECG دیکھنے کے بغیر نہیں دی جا سکتی، مگر میرا خیال ہے کہ دل کا مسئلہ کوئی نہیں، یعنی انجائنا یا تھرامبوسس کی پرابلم نہیں۔ غالباً نہیں،
یہ ایک شاک کی کیفیت کا اثر تھا جس کے نتیجے میں دل بند ہو سکتا تھا، لیکن کارڈیک اریسٹ کا وقفہ بہت مختصر تھا۔ اگر اس سے خفیف سا نقصان ہوا ہوگا تو اس کا پتہ بھی ای سی جی ہی سے چلے گا۔ دل دنیا کی سب سے حیرت انگیز اور مضبوط مشین ہے۔ یہ ایک سیلف ریپیئرنگ یونٹ ہے۔ میں نے صرف سپورٹنگ ٹریٹمنٹ دیا ہے۔ کتنا عرصہ ضرورت رہے گی اس کی؟ یہ دوائیں استعمال کرنے کے بعد کسی ڈاکٹر کو دکھا لینا اگر ضرورت محسوس ہو۔ ویسے تم نے یہ جھوٹ بلا وجہ بولا۔ کون سا جھوٹ؟ یہی کہ تم ڈاکو ہو۔ تمہارے پاس ریوالور تھا، وہ کافی تھا۔ میں نے مسکرا کے کہا، تھینک یو اینڈ سوری۔ تم پڑھے لکھے آدمی ہو، تھوڑی بہت انگریزی تو جاہل بھی جانتے ہیں۔ میں نے کہا، وہ انجائنا اور تھرامبوسس جیسے الفاظ نہیں بولتے۔ تم نے ای سی جی کا مطلب بھی نہیں پوچھا تھا۔ یہ لو اپنے 100 روپے، مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ بس تمہاری ضرورت پوری ہو گئی، مجھے اس سے کیا کہ تم جیسا پڑھا لکھا اور شریف آدمی یہ سب کیوں کر رہا ہے اور کس کے لیے۔ اس نے نوٹ گاڑی میں ڈال دیا اور چل پڑا۔ خادم نے نوٹ اٹھا کے آ بھری۔ دیکھا جی، برے کام کا برا انجام، کیسے ہمارے منہ پر 100 کا نوٹ مار گیا جوتے کی طرح، اور اس جوتے کو جیب میں رکھ لیا تم نے۔ آج بہت اوور ٹائم کیا ہے تم نے، اسے اکے محنت سمجھ لو۔ جوتا خرید لینا اپنے لیے۔ یہ جوتے تو اب اس قابل بھی نہیں رہے کہ کسی کے منہ پر بھی مارے جائیں۔ بس جی یہی خیال میرے دل میں بھی آیا تھا۔ جوتے واقعی بہت پرانے ہو گئے ہیں۔ اس نے گاڑی آگے بڑھائی۔ شادی سے پہلے میرے سسرال سے آئے تھے۔ میرا سسر خود تو آتی ہے جی، مگر دل اس کا ہے کاکروچ کے دل جتنا۔ اتنی زیادہ دولت ہونے کے باوجود۔ میں نے ہنس کے کہا، خادم وہ کنجوس نہ ہوتا تو دولت مند کیسے بنتا؟ اور جناب یہ جوتے بھی اس کی اولاد نے چھپا دیے تھے۔ ایک ہی تو سالی ہے میری، 500 مانگ رہی تھی، مگر مجھے معلوم تھا جی کہ یہ تو ہوگا۔ ایک فالتو جوڑا لے گیا تھا میں، میرے دوست کی بغل میں تھا، اس نے فوراً نکال کے مجھے دے دیا، اور میں نے کہا کہ جاؤ بابا معاف کرو۔ 50 روپے کے جوتے کے میں 500 دوں؟ باولے کتے نے کاٹا ہوتا مجھے تب بھی میں ایسا نہ کرتا۔ رکھو اپنا جوتا اپنے پاس۔ کہنا تو میں یہ چاہتا تھا کہ مارو اپنے باپ کے سر پر، مگر عقد کے علاوہ میری زندگی خطرے میں پڑ جاتی جناب۔ وہ تو پورا جن ہے، میرے جیسے دو کو بغل میں دبا کے دوڑ سکتا ہے جیسے بابر دوڑتا تھا قلعے کی فصیل پر۔ بخیل مرتا بھی تو نہیں۔ میں نے کہا، تم دعا تو مانگتی ہوگی اس کے مرنے کی۔ ہاں باپ سے کیا پڑتا جی، وہ مرے گا تو اپنے دن پھریں گے۔ یہ دولت قبر میں تو لے جانے سے رہا، آدھی بھی بہت ہوگی۔ اس نے ہاں بھری۔ رابعہ کے آفس پہنچ کے میں نے وقت دیکھا تو رات کے 2 بج چکے تھے۔ میں نے خادم سے کہا کہ وہ اندر جا کے سو جائے، مگر اس نے صوفے کو ترجیح دی۔ میں اتنا تھک گیا تھا کہ بیڈ پر گرتے ہی سو گیا۔ صبح کھٹ پٹ سے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ خادم چائے بنانے میں مصروف ہے اور زیر لب بڑبڑا رہا ہے۔ 6 گھنٹے کی نیند نے میری جسمانی توانائی کو پوری طرح بحال کر دیا تھا۔ میں نے کہا، کیا بات ہے خادم حسین، دیواروں سے باتیں کر رہے ہو؟ بیوی یاد آ رہی ہے؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور خفت سے مسکرایا۔ اس کے بغیر تو بڑا اچھا لگ رہا ہے جی، بڑا ہلکا پھلکا آزاد محسوس کر رہا ہوں میں۔ پھر کس پر خفا ہو رہے تھے؟ یہ جو عرافہ یہاں آتی ہے صفائی کرنے، توبہ توبہ ایسی بے حیا اور زبان تراز عورت ہے۔ بوٹی بوٹی ہلتی ہے اس کی تو اور آنکھیں تو ایسے مٹکاتی ہے۔ میں نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ اندر سے بھی صاف کرنا ہے۔ میرے گلے پڑ گئی کہ صوفی بہانے بہانے سے اندر بلاتا ہے۔ اپنی صورت دیکھی ہے جھاڑو پھرے، میرے منہ لگا تو مور بنا دوں گی۔ کیا مطلب ہے جی ایسی واہیات بات کا آخر؟ ہنستے ہنستے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چھوڑو، مطلب سمجھ کے کیا کرو گے خادم حسین، اندر کی صفائی تو وہ کرتی نہیں، ہم خود کرتے ہیں۔ چائے تو بہت اچھی بناتے ہو تم۔ اس نے عادتاً ٹھنڈی سانس لی۔ ہمورے خانہ داری کے سوا میں نے کیا کیا ہے شادی کے بعد؟ برتن کپڑے دھونے کھانا پکانے کی تو کوئی بات نہیں، مگر وہ تو شاید چاہتی تھی کہ بچے بھی میں پیدا کروں جی۔ اللہ نے سبب بنا دیا کہ میری جان چھوٹ گئی۔ اب تو میں اسے لینے جاؤں تو الو کا پٹھا۔ میں نے مناسب سمجھا کہ صبح صبح ایک بار دلاور کو دیکھا ہوں۔ وہ جاگ رہا تھا اور اندھیرے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس نے اپنی قید تنہائی کو ذہنی طور پر قبول کر لیا تھا اور یہ بھی سمجھ لیا تھا کہ اب اس کی رہائی صرف ہماری ثوابدید پر منحصر ہے، مگر بے بسی اس کے اعصاب پر اثر انداز ہونے لگی تھی۔ اس کا وہ پرسکون انداز باقی نہیں رہا تھا جس میں مصنوعی بے حسی رعونت تمیز بے نیازی نظر آتی تھی۔ وہ کچھ گھبرایا ہوا، بے چین، مضطرب، خوف زدہ اور مایوس تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیال کے گہرے ہو گئے تھے اور اس کی شیو بڑھ کے باقاعدہ داڑھی نظر آنے لگی تھی۔ کیا حال ہے اپنے چودھری دلاور کا؟ میں نے کہا، فکر مت کرو، میں مروں گا نہیں اور خودکشی بھی نہیں کروں گا۔ اپنے سکندر اعظم صاحب
میں تم سے رحم کی بھیک بھی نہیں مانگوں گا۔ وہ چیز مانگنے سے کیا فائدہ جو ملنے کی امید ہی نہ ہو؟ دوائیں سب موجود ہیں، کھانے پینے کو بھی۔ ابھی پتہ نہیں کتنے دن اس قید خانے میں گزرے تمہارے۔ میں حوصلہ ہارنے والا نہیں ہوں، یہ تو اچھی بات ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ گردن میں پھانسی کا پھندا پڑنے تک تم زندہ رہو۔ پھانسی تم جب چاہو دے سکتے ہو، ہاں مگر یہ کام میرا نہیں۔ سزا تمہیں قانون دے گا۔ جب انصاف ہوگا تو ساری دنیا دیکھے گی، بالکل اسی طرح جیسے وزیر خان کے ساتھ نا انصافی ہوئی تھی تو ساری دنیا دیکھتی رہی تھی۔ میں واپس پہنچا تو 9 بج رہے تھے۔ اب مجھے اپنا چوکیدار کا حلیہ بدل کے پھر فرنچ وکیل کا روپ دھارنا تھا۔ یہ کام اب میرے لیے اتنا آسان ہو گیا تھا جیسے کپڑے بدلنا۔ ابھی تک کسی نے غیر ملکی وکیل کے بیس میں سکندر بخت کو نہیں پہچانا تھا۔ ابتدا میں اگر تھوڑا بہت ڈر تھا تو اب باقی نہیں رہا تھا۔ اس سے میرا اعتماد 2 چند ہو گیا تھا اور میں اس صورتحال سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اوپر پہنچتے ہی مجھے غیر متوقع صدمے سے دوچار ہونا پڑا۔ آفس میں خادم حسین کے علاوہ ایک اور شخص بھی موجود تھا جس کی پشت میری طرف تھی۔ جب اس نے سر گھما کے دیکھا تو میں نے اسے پہچان لیا۔ پورا جوان نظر آنے والا یہ لڑکا چودھری دلاور کا بیٹا فیصل تھا، جو ایک بار اپنی ماں کو ہماری تحویل سے چھڑانے کے لیے دلاور کا نمائندہ بن کے مذاکرات کرنے آیا تھا۔ اس نے بڑے اعتماد کے ساتھ ایک جھوٹ بولا تھا اور ایک ایسی کہانی سنائی تھی جس پر ہم نے بھی یقین کر لیا تھا۔ فیصل نے خود کو چودھری دلاور کا صحیح جانشین ثابت کر دیا تھا۔ عمر اور تجربے کے فرق کے باوجود بازی اس نے جیت لی تھی۔ میں نے حیرت کے رد عمل کو ظاہر نہیں ہونے دیا اور خادم حسین سے سرائیکی لہجے میں پوچھا، یہ سونا منڈا کون ہے؟ خادم حسین سٹول پر ہمیشہ کی طرح پاؤں سمیٹ کر اور گھٹنوں پر تھوڑی ٹکائے بیٹھا تھا۔ کہتا ہے میں چودھری دلاور کا بیٹا ہوں۔ اچھا، پھر کیا کریں؟ پھر یہ کہ سونا منڈا بیٹھا ہے رابعہ بی بی کے انتظار میں، ان سے بات کرنا چاہتا ہے اپنے دلاور کے بارے میں۔ ضرور کرے، مگر رابعہ بی بی تو آئیں گی شام کو، یہ ابھی سے یہاں کیوں آ کے بیٹھ گیا ہے؟ چلو پتر، 4 بجے آنا۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، تم ان کی گاڑی لے کر کہاں گئے تھے؟ تم چوکیدار ہو یا ڈرائیور؟ میں نے کہا، دونوں کام آتے ہیں مجھے، اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں میں، اب تمہیں کیا بتاؤں؟ تم 24 گھنٹے یہیں رہتے ہو؟ میں نے اقرار میں سر ہلایا۔ دن میں سوتا ہوں، رات کو جاگتا ہوں۔ تم نے کبھی سکندر بخت کو آتے جاتے دیکھا؟ میں نے خادم حسین کی طرف حیرانی سے دیکھا۔ سکندر بخت؟ کون؟ ایکٹنگ مت کرو میرے سامنے، تم پرانے آدمی ہو۔ رابعہ بی بی کو جانتے ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سکندر بخت کو نہ جانتے ہو؟ اس کے تیور دیکھ کے مجھے حیرت ہوئی۔ دیکھو، ہمارے ساتھ ٹیڑھی بات مت کرو، تم چھوکرے ہو ابھی۔ لاٹ صاحب کی اولاد ہو تو ہمیں کیا؟ ہم کس کو جانتے ہیں کس کو نہیں، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ میں نے چوکیدار کے انداز میں کہا۔ وہ بالکل متاثر نہیں ہوا۔ سکندر بخت کو جانتے ہو یا نہیں؟ ہاں جانتے ہیں، میں نے کہا۔ یہاں آتے تھے وہ بھی، بدماش لوگ ان کے پیچھے لگ گئے، ابھی وہ کہیں چلے گئے ہیں۔ کہاں چلے گئے ہیں؟ وہ مسکرایا۔ اگر ہمیں پتا ہوتا تب بھی تمہارے باپ کو بھی نہ بتاتے۔ چلو اب اٹھو اور باہر جاؤ، یہ آفس کا ٹائم نہیں اور پارک نہیں ہے کہ بچے ادھر آ کے بیٹھ جائیں۔ ہاں میاں شہزادے، تمہارے تو اسکول جانے کا وقت ہے، یہ خادم حسین بولا۔ تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ تم چپ رہو ملا، فیصل نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچ کر باہر لے گیا۔ ابھی اس کو ملا بولا، ہم کو کچھ بول دو گے، ہم تو ہاتھ مار کے تمہارا منہ کر دیں گے پیاز جیسا۔ اس نے مزاحمت کی مگر میری گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ بلبلا کے رہ گیا اور آفس کے باہر برآمدے میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے خونی نظروں سے گورتے ہوئے کہا، میں چودھری کا بڑا بیٹا ہوں فیصل، ارے بہت دیکھے ہیں ہم نے چودھری، ادھر جو بیٹھے ہیں وہ بھی کم نہیں ہیں، بڑے بڑے وکیل لوگ ہیں۔ چلو نیچے ورنہ ہم اوپر سے پھینک دیں گے سڑک پر۔ میں آگے بڑھا، وہ زینے کی طرف چل پڑا۔ تم بہت بدتمیز آدمی ہو، میں تو تمہاری رابعہ بی بی کے لیے ایک پیغام لایا تھا، انہی کا فائدہ تھا۔ بولو، ہم بتا دیں گے، میں نے کہا۔ وہ رک گیا۔ ان سے کہہ دینا کہ شیر کا بچہ بھی شیر ہی ہوتا ہے، وہ گھاس نہیں کھاتا، خون پیتا ہے اور گوشت کھاتا ہے، خواہ وہ آدمی کا ہو۔ یہ تو ہم بھی جانتے ہیں، کون سی نئی بات ہے، رابعہ بی بی کو بھی پتا ہوگی۔ یہ بھی بتا دینا اسے کہ میرا ایک ہی باپ ہے۔ ہاں یہ نئی بات ہے، بتا دیں گے۔ اگر اسے کچھ ہوا تو پھر بہت کچھ ہوگا جس کا ابھی اسے اندازہ نہیں ہے۔ میری ماں کا سہاگ اجاڑنے والے کا میں گھر اجاڑ دوں گا۔ اور پھر بھی سمجھ میں نہ آئے اس کی، وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر اس نے ایک لفافہ مجھے تھما دیا، تو یہ دے دینا اسے۔
میں اس لڑکے کی بے خوفی ہمت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ لفافہ لیتے ہوئے اچانک میرا ارادہ بدل گیا اور میں نے اسے روکنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس میں کیا ہے؟ تمہارے مطلب کی چیز نہیں ہے، اس نے کہا اور تیزی سے زینے کی طرف بڑھا۔ الٹیمیٹم ہے اس میں، مگر تم کیا سمجھو گے؟ میں نے ایک دم اس کا راستہ روک لیا۔ ایٹم بم ہے اس میں؟ پھر تو ہم نہیں جانے دیں گے تمہیں، ہم تم کو پولیس کے حوالے کریں گے۔ پولیس؟ اس نے حقارت سے کہا۔ راستہ چھوڑ میرا۔ دیکھو ہم رابعہ بی بی کو فون کر کے بلا لیتے ہیں گھر سے۔ نہیں، مجھے جانا ہے، تم یہ ان کو دے دینا، وہ اب بھاگنے کی فکر میں تھا۔ اچھا تم خود ان سے بات کرو، وہ کہیں گی تو ہم جانے دیں گے تمہیں، ورنہ کیا کرو گے؟ مجھے باندھ کے رکھو گے جہاں؟ وہ کم عمر لڑکا بہت تیز مزاج تھا۔ ہاں ہم یہی کریں گے، تم کو بوری میں ڈال کے رکھیں گے، ہم تو چوکی دار ہیں۔ ایسا ویسا کوئی آدمی آفس میں گھس جائے یا کوئی کتے کا بچہ ادھر آگے بھونکنے لگے تو ہم یہی کرتے ہیں۔ میں نے اسے ایک جھٹکے سے پیچھے کھینچ لیا اور اسے دوسری بار سنبھلنے کا موقع دیے بغیر دھکیل کر آفس میں کر دیا۔ وہ پیچھے قالین پر گرا لیکن پھر کھڑا ہو گیا۔ اب اس کا حوصلہ جواب دے گیا تھا اور وہ خوف زدہ نظر آنے لگا تھا۔ بیٹھ جاؤ ادھر، میں نے اسے اندر والے کمرے میں پہنچا دیا۔ میری ماں کو بھی معلوم ہے کہ میں یہاں ہوں، اس نے مجھے مرعوب کرنے کی آخری کوشش کی، اور وہ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ ہمیں بتاؤ کہاں ہے وہ، ہم اسے بھی لے آتے ہیں۔ وہ خود آ جائے گی اگر مجھے دیر ہوئی۔ وہ کیا توپ لے کر آ جائے گی؟ ہم کیا عورضا سے ڈر جائیں گے چھوکرے؟ میں نے کہا۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ آ گئی۔ میں نے اسے پہلے بھی دیکھا تھا اور مجھے اس پر ترس آیا تھا۔ وہ ایک حسین اور باوقار عورت تھی جس نے حالات کی مجبوری کے سامنے سر جھکاتے ہوئے دلاور سے عہد وفا استوار رکھا تھا۔ وہ ایسی عورت تھی جسے قسمت نے دھوکہ دیا، ورنہ وہ کسی بہت بڑے آدمی کی شریک حیات ہوتی۔ آدمی دلاور بھی بڑا تھا، مگر فرق مثبت اور منفی انداز فکر کا تھا۔ وہ بہت بڑا لیڈر بھی بن سکتا تھا، مگر وہ بہت بڑا بدماش بن گیا۔ تم کیوں بیٹھے ہو یہاں فیصل؟ اس نے مجھے نظر انداز کر دیا۔ اس خبیث نے بٹھا رکھا ہے۔ فیصل پھر شیر ہو گیا۔ گالی دو گے تو ہاتھ مار کے تمہارا فوٹو بگاڑ دیں گے۔ ہم تمہارے باپ نہیں ہیں کہ لاڈ میں بدتمیزی برداشت کریں۔ دلاور کی بیوی نے صورتحال کی سنگینی کو سمجھ لیا۔ چلو جانے دو چوکیدار، بے وقوف بچہ ہے۔ یہ بچہ ہے؟ کس کا بچہ ہے؟ میرا اور کس کا؟ وہ اکڑ کے بولی۔ کاٹنے کو دوڑتا اس لیے پوچھا ہم نے۔ اسے پٹا ڈال کے رکھو بیگم صاحب، میں نے کہا۔ آپ کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، ورنہ ہم تو پولیس کے حوالے کر دیتے۔ ہمت ہے تو بلاؤ پولیس کو، ماں نے اسے ڈانٹا۔ چپ کرو فیصل، خواہ مخواہ بات پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ معاف کرنا چوکیدار، جب سے اس کا باپ غائب ہوا ہے اس کا مزاج بگڑا ہوا ہے، کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے، چڑچڑا ہو گیا ہے، مجھ سے بھی لڑتا ہے۔ تم اس کی بات کا برا مت مانو۔ اچھا جی، آپ لے جائیں اسے، ہم آپ کے کہنے سے چھوڑ رہے ہیں۔ آپ بھلی مانس ہے۔ معلوم نہیں ماں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے کیا اشارہ کیا تھا کہ فیصل کا رویہ ایک دم بدل گیا۔ سوری چوکیدار، میرا دماغ آج کل ٹھکانے نہیں ہے ڈیڈی کی وجہ سے، وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ میں نے افسوس سے سر ہلایا۔ تھانے میں رپورٹ لکھوا دو، شاید پتہ چل جائے۔ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں جو گھر بار بیوی بچوں کو چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ ہمیں چھوڑ کر نہیں گئے ہیں، انہیں اغوا کیا ہے دشمنوں نے۔ دشمن ہوں آدمی کے تو پھر ڈرنا چاہیے۔ ہم نہیں ڈرتے کیونکہ ہم صرف دوست بناتے ہیں۔ دشمن ہوتے ہیں بڑے لوگوں کے، حسد کرنے والے، جلنے والے۔ تم جیسے لوگوں کا دوست بھی کون ہوتا ہے؟ خوش فہمی رہتی ہے تمہیں کہ جس نے مسکرا کے سلام کا جواب دے دیا وہ تمہارا دوست ہے۔ مسکرا کے سلام کا جواب دینے والا بھی دشمن تو نہیں ہوتا نا بیٹا۔ جاؤ اپنی ماں کے ساتھ، ہم کیا سمجھائیں تمہیں، وقت خود تمہیں دوست اور دشمن کا فرق بتا دے گا۔ جب دلاور کی بیوی اپنے بیٹے کے ساتھ نیچے اتر گئی تو میں نے خادم کو اشارہ کیا، ان کے پیچھے جاؤ۔ ہرگز نہیں، یہ لڑکا ہے یا بم کا گولا؟ خادم حسین نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ یہ ملا تو خیر ٹھیک ہے، مگر 2 پیاز کیوں کہا اس نے؟ 2 پیازہ ہم پکا لیتے ہیں، گوشت کا سالن ہوتا ہے۔ خادم حسین، اوپر ہی سے جا کے دیکھ لو کہ وہ کس گاڑی میں آئے تھے اور کون تھا ان کے ساتھ، میں نے بھنا کر کہا۔ وہ نیچے نہ کھڑے رہیں میرا پیچھا کرنے کے لیے۔ خادم دوڑا اور گیلری سے نیچے جھانکنے لگا۔ میں ابھی تک وہی لفافہ ہاتھ میں پکڑے کھڑا تھا جو فیصل دے گیا تھا۔ اس پر نام رابعہ کا ہی لکھا ہوا تھا، مگر کھولنے سے پہلے میں نے اس کو الٹ پلٹ کے دیکھا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ پیکٹ میں بم رکھ دیا جائے یا زہریلی گیس بھر دی جائے، لیکن ایک لفافے میں الٹیمیٹم کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے اس کے اندر صرف ایک کاغذ ہی نظر آ رہا تھا۔
خادم نے کہا، گاڑی وہی تھی جناب، کل والی، اور اس کو وہ کالے منہ والا ہی چلا کے لایا تھا۔ استاد پیڈرو؟ میں نے لفافہ کھولتے ہوئے کہا۔ وہ 2 پیازوں والی بات رہ گئی۔ ہم تو قورمہ بھی پکا سکتے ہیں، مگر کوئی ہمیں ملا قورمہ کہے، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ میری نظر لفافے میں سے برآمد ہونے والے خط کی تحریر پر جم گئی تھی۔ یہ اصل خط نہیں تھا، اس کی فوٹو کاپی تھی، لیکن اس تحریر کو میں آج بھی نہیں بھولا تھا۔ اس کا ہر لفظ فوزیہ کے لبوں سے اسی کے لہجے میں بولتا محسوس ہوتا تھا۔ تم فاتح اعظم ہو، خدا کرے تمہاری عظیم فتوحات کا یہ سلسلہ تا ابد جاری رہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ مجھ سے پہلے اور میرے بعد تم نے کہاں کہاں فتح کے جھنڈے گاڑے اور کتنے مفتوحہ دلوں کو شکست سے دوچار کر کے چھوڑ دیا۔ ہلاکو چنگیز خان نے بھی یہی کیا تھا۔ وہ گھروں کو، بستیوں کو تاخت و تاراج کر کے آگے بڑھ گئے تھے۔ فاتح پلٹ کر نہیں دیکھتے کہ لٹ جانے والے اور مٹ جانے والوں پر کیا بیتی۔ ویران بستیاں بھی آباد ہو ہی جاتی ہیں۔ اپنی پہلی شکست کو میں نے تم سے شکوہ کیے بغیر قبول کر لیا تھا۔ اپنے اجڑے نگر کو پھر بسانے کے لیے میں نے خود پر بڑا جبر کیا تھا۔ بڑی مشکل اور محنت سے میں نے ماضی کے ہر زخم کا نشان تک مٹا دیا تھا، اور اب میں خوش تھی کہ میں نے اپنی شکست کو فتح میں بدل دیا۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ میرے گلشن کی یہ بہار بھی تمہیں گوارا نہیں، اور تم پھر میری دنیا اجاڑ کے مجھے احساس شکست کے اسی زندہ میں قید کرنا چاہتے ہو جس سے رہائی آسان نہ تھی۔ میں تمہاری منت کرتی ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میرے گھر کو اپنے انتقام کی آگ سے خاک مت کرو۔ پہلی خار کا سارا عذاب صرف میں نے جھیلا تھا، مگر اب فوزیہ ایک بیوی ہے اور ایک ماں بھی ہے سکندر۔ اپنے تعلق کے ماضی کو میرے شوہر اور میرے بچوں کے مستقبل کا آسے مت بناؤ۔ غلطی اگر کی تھی تو میں نے، سزا انہیں کیوں ملے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ انہیں دن رات ہراساں کیا جا رہا ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ آخر ہم کیا کریں، کہاں جائیں جہاں یہ خوف کے سائے ہمارے تعاقب میں نہ ہوں؟ میرے شوہر نے ٹرانسفر کرا لیا، پھر نوکری چھوڑ دی، وہ شہر چھوڑ دیا۔ ہم مفرور مجرموں کی طرح روپوش رہنے پر مجبور ہیں۔ میرے شوہر کو بڑی مشکل سے ایک ایوننگ کالج میں لیکچرار کی نوکری ملی ہے۔ وہ رات کے وقت گھر آتے ہوئے ڈرتا ہے۔ راستے میں 2 بار اسے انجان لوگوں نے روک کے مارا اور اس کے کپڑے پھاڑ دیے۔ اسے دھمکی دی، اگر تمہارے سالے نے حرامی پن نہ چھوڑا تو ہم اس کی بہن میں آگے کیا لکھوں؟ تم سمجھ سکتے ہو کہ انہوں نے کیا کہا ہوگا۔ میرا شوہر کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ کس کے خلاف پولیس میں رپورٹ لکھوائے؟ وہ نہ کسی کو جانتا ہے، نہ پہچانتا ہے، اور نہ اس کے پاس کوئی ثبوت ہے، نہ گواہ۔ وہ قصوروار محسن کو سمجھتا ہے اور مجھے الزام دیتا ہے کہ تمہارے بھائی اور اس کے پاگل دوست کی وجہ سے ہماری زندگی عذاب ہو رہی ہے۔ میرا محسن سے کوئی رابطہ نہیں۔ کسی نے فون پر مجھے بتایا تھا کہ وہ بھی کراچی میں ہے اور اس نے کسی نامی گرامی ڈاکو کی بہن سے شادی کر لی ہے، جو خود بھی قتل اور ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں مطلوب ہے۔ کیا یہ صحیح ہے سکندر؟ میرے بچے اسکول جاتے ہیں تو میں ان کی واپسی تک دروازے اندر سے بند کیے ان کی خیریت کے ساتھ واپسی کے لیے دعا مانگتی رہتی ہوں۔ رات کو جب تک میرا شوہر لوٹ کے نہیں آ جاتا میرا دل خوف سے کانپتا رہتا ہے۔ تمہیں یہ ضرور معلوم ہوگا کہ محسن کہاں ہے۔ اسے کہو مجھ سے ملے، میرے ساتھ آ کے رہے، تاکہ میں خود کو اتنا اکیلا اور کمزور محسوس نہ کروں۔ اگر اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ بلا وجہ ہماری زندگی کے دشمن ہو جانے والوں کو اس بات کا یقین دلا سکتا ہے، انہیں قائل کر سکتا ہے کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں تمہیں خدا، رسول کا، رابعہ کی محبت کا اور چچا وزیر خان کے نام کا واسطہ دے کر کہتی ہوں سکندر کہ اپنی جنگ میں میرا گھر تباہ مت کرو۔ اگر میرے شوہر کو کچھ ہوا یا میرے بچوں پر آنچ بھی آئی تو میں مر جاؤں گی، مگر میرے مرنے سے تمہیں کیا فرق پڑے گا؟ تمہاری فتوحات جاری رہیں گی۔ فوزیہ اب تمہارا راستہ کیسے روک سکتی ہے جب پہلے بھی وہ تمہارے لیے گردے راہ تھی؟ تم تو چٹانوں سے ٹکرا کے انہیں ریزہ ریزہ کر سکتے ہو۔ اگر تم مجھے جینے کا حق بھی دینا نہیں چاہتے تو تمہاری مرضی، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ وہ ہمیں مار دیں گے۔ قسمت میں اگر یہی ہے تو ٹھیک ہے، مگر یاد رکھنا سکندر، اس دنیا کی ساری فتوحات کے بعد تمہارے لیے بھی یوم حساب آئے گا، جب تمہارا دامن تھام کے میں محشر میں سوال کروں گی کہ اس پر لہو کے جتنے داغ ہیں وہ جرم کس پر ثابت کرتے ہیں۔ تم تو انصاف انصاف پکارتے پھرتے ہو، کبھی سوچنا کہ خود تم نے میرے ساتھ انصاف کیا تھا؟ اور میں کیا لکھوں؟ بات تو تمہارے سمجھنے کی ہے۔ میں یہ خط چوری چھپے لکھ رہی ہوں کسی کے کہنے پر۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میرا پیغام تمہیں پہنچا دیا جائے گا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو اور یہ خط میرے خلاف اعتراف جرم کی تحریر نہ بنے۔ میں کہاں تک ڈروں اور کس کس سے ڈروں، میرا خدا جانتا ہے،
کہ نہ میرا کوئی گناہ ہے نہ جرم، پھر بھی وہ میرے صبر کا امتحان لیتا ہے تو میں ہر امتحان کے لیے تیار ہوں۔ نقش فریادی۔ ایک بھولا بسرا شہر مفتوحہ، فوزیہ، ایک نام جو تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ خط پڑھ کر میرے دماغ میں سائنس ہی ہونے لگی۔ ایک ہولناک محیب سناٹے میں فوزیہ کی آواز یوں پکارنے لگی جیسے ویران قبروں کے درمیان اندھیری رات میں کوئی بین کرتا ہو۔ ملامتوں کی باد سموم ماضی کے ہر کھنڈر سے سر ٹکرا رہی تھی۔ تم انصاف انصاف پکارتے پھرتے ہو، کبھی سوچنا کہ کیا میرے ساتھ تم نے انصاف کیا تھا؟ کیا میرے گلشن کی یہ بہار بھی تمہیں گوارا نہیں؟ ہلاکو اور چنگیز خان نے بھی یہی کیا تھا، سکندر اعظم، فاتح اعظم۔ میں نے خط کو ایک بار، دو بار پھر پڑھا، یہاں تک کہ اس کا ہر لفظ مجھے ازبر ہو گیا، اور فوزیہ کے زخم خوردہ ٹوٹے ہوئے دل کی فریاد نے زہر میں بجھے ہوئے نشتر کی طرح میرے دل کو زخموں سے بھر دیا۔